السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو اس ویڈیو کے اندر سچے اور برے خواب کی ایک اچھی پہچان ہوگی۔ آج دیکھیں، ہمیں اچھے خواب بھی آ رہے ہیں، برے خواب بھی آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کو سچے اور برے خواب کی ایک الگ سی پہچان ہوگی۔ آج دیکھیں، بہت سے لوگ خواب کے اندر اپنے مردوں کو زندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ خواب میں اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو زندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا فوت شدہ باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی فوت شدہ ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی فوت شدہ بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی فوت شدہ بیٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جس کی تعبیر کے بارے میں اکثر لوگ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر صبح اٹھ کر وہ خواب اپنے گھر والوں کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں فلاں کو دیکھا جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مجھے کچھ نصیحت کر رہا تھا، یعنی وہ اپنے مردہ رشتہ دار کی خواب بیان کر رہا ہوتا ہے جو اسے رات کے وقت اسے خواب میں آیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، خواب کی 3 صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا وہ خواب جو انسان خود سوچتا ہے اور پھر وہی نیند میں دیکھتا ہے۔ تو یہ خواب کی 3 صورتیں ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرا یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ سچا خواب والا وہ ہے جو تم میں گفتگو کے اعتبار سے سچا ہو۔ تم میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہے جو تم میں گفتگو کے اعتبار سے سچا ہو، جو سچائی سے کام لینے والا ہو، جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہو۔ تو جو سچا ہوتا ہے تو پھر اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب ہونے کی علامت بیان فرمائی۔ اور اسی طرح سچا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ سچا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مبشرات کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اچھے اور سچے خواب۔ تو جو سچا ہوگا تو پھر اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ اور اسی طرح صبح صادق کے وقت دیکھا جانے والا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ صبح صادق کا وقت کون سا ہے۔ دیکھیں، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے تو وہ صبح صادق کہلاتا ہے، وہ صبح صادق کہلاتا ہے۔ تو اس وقت جو خواب دیکھا جائے تو وہ بھی سب سے زیادہ سچا خواب ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا خواب ہونے کی علامت بیان فرمائی۔ اور اسی طرح برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو برا خواب آئے تو کیا کریں؟ یعنی خواب میں ڈر جائیں، گھبرا جائیں تو اس وقت کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو برا خواب دیکھیں تو وہ اپنے بائیں جانب 3 بار تھوکیں، اپنے بائیں جانب 3 بار تھوکیں، اور پھر شیطان کے شر سے پناہ مانگیں۔
یعنی 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے. تو ایسا کرنے سے یہ خواب اسے کوئی ضرر نہیں دے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور برا خواب آئے تو اس کا تذکرہ بھی کسی کے سامنے نہ کرے. اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی بیماریوں کو ٹال دیتا ہے. اور اسی طرح خواب کے اندر اپنے مردے کو زندہ دیکھنا، یعنی اپنے کسی رشتہ دار مردے کو زندہ دیکھنا، تو دیکھیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، اس کا حال نیک ہوگا. اللہ اسے ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائے گا اور آنے والے وقت میں اللہ اسے خوشیاں نصیب کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے. اپنا ضرور خیال رکھے گا. اللہ حافظ.